دو تین صورتیں ہیں، اس میں آپ کی رائے جاننا چاہتے ہیں کہ کیا یہ کوئی چیز پرچیز کریں اگر جو ایک انویسٹمنٹ ہو ایک پراپرٹی کی اور اس کے اوپر لون ہو، تو آپ کے خیال میں میں یہ تینوں چیزیں سامنے رکھ دیتا ہوں آپ کے. ایک وہ پراپرٹی لیں جس پر لون ہو، اور دوسرے وہ ایک کار لیں جس میں لون ہو، اور یہ انہوں نے لفظ استعمال کیا بیک لون. مجھے نہیں معلوم ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. اگر کچھ آپ تفصیل بیان کرنا چاہیں تو تشریح میں کر دیجیے گا دوبارہ، اگر یہ جاوید صاحب کے جواب سے آپ کو تسلی نہ ہو تو. اور اسی طرح انہوں نے کہا کہ جو ایجوکیشن کا لون ہوتا ہے، جو بچے پڑھتے ہیں تو ان کو لون لینا پڑتا ہے یہاں فی ادا کرنے کے لیے یونیورسٹی وغیرہ میں. تو ان سب کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یعنی آپ چاہتے تھے کہ آپ کوئی پراپرٹی خریدیں، آپ یہ چاہتے تھے کہ آپ کوئی کار خریدیں یا کوئی اور چیز خریدیں، تو بینک نے کیا کیا آپ کے ساتھ، یا کسی بھی ادارے نے؟ وہ بینک بھی ہو سکتا ہے، کوئی ادارہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی فرد بھی ہو سکتا ہے. آپ اس کو فرد تک لے آئیے. دیکھیے، میں نے برسوں کرائے کے مکانوں میں زندگی بسر کی. کرائے کا مکان چند لاکھ کا ہو سکتا ہے، 2 کروڑ کا ہو سکتا ہے. آپ نے ایک مکان کرائے پہ لیا، آپ کا مالک مکان آپ سے یہ کہتا ہے کہ آپ مجھے کرایہ بھی دیتے چلے جائیے، اور اس مکان کی آج جو قیمت ہے اس کے لحاظ سے میرے ساتھ خرید و فروخت کا معاہدہ کر لیجئے، اور قسط وار قیمت بھی ادا کرتے چلے جائیے. مجھے یہ بتائیے، یہ ظلم ہے یا احسان ہے؟ یہ ہائر پرچیز ایگریمنٹ ہے. یعنی میں نے ایک چیز خرید بھی لی ہے، اس کی میں قسطوں میں قیمت ادا کر رہا ہوں، اور چونکہ وہ چیز ابھی اس کی ہے، ابھی پوری طرح مجھے منتقل نہیں ہوئی، تو اس کا کرایہ بھی ادا کر رہا ہوں. تو بالکل یہی صورتحال ہے. یوزیبل چیزوں میں سود نہیں ہوتا، کسی بھی میں نہیں ہوتا. آپ کار کرائے پہ لیتے ہیں، جا کے آپ گاڑی کرائے پہ لیتے ہیں، آپ کسی ہوٹل میں ٹھہرتے ہیں، تو کرایہ دے رہے ہوتے ہیں نا اس کا. ایک چیز آپ کے استعمال میں آ جاتی ہے، آپ اس کا کرایہ دیتے ہیں. اس میں آپ بعض اوقات ہائر پرچیز ایگریمنٹ بھی کر لیتے ہیں کہ آپ کرایہ بھی دے رہے ہیں استعمال کا، اور چیز آپ نے خرید بھی لی ہے. تو یہ ہے جس کو بالکل جائز. وہ جو ایجوکیشن کا لون ہے جو طلبہ کو لینا پڑتا ہے، تو اس وجہ سے وہاں ہم یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ اس کو بینک لون کی بجائے ایجوکیشن میں فائنانسنگ کے طریقے پر دیں. اور فائنانسنگ کے کچھ منصفانہ اصول ہیں جن پر وہ کرنی چاہیے. وہ بینک کو ہدایت کی جاتی ہے. جہاں پیسہ دیا جائے گا قرض کے طور پر، وہاں آپ جو کچھ زائد لیں گے وہ سود ہوگا. آپ نے گندم کسی کو دی تو گندم کنزیوم ہو جاتی ہے، یعنی وہ استعمال نہیں کی جا سکتی اس کے وجود کو باقی رکھ کے. آپ مجھے یہ میز دیں گے، میں اس کو ایسے ہی باقی رکھ کے استعمال کروں گا. آپ اس کا کرایہ مجھ سے لے لیں، آپ کہیں گے یہ میز مجھے واپس کر دو، میں واپس کر دوں گا. لیکن گندم میں نے کھا لی ہے، آٹا میں نے استعمال کر لیا، وہ اپنا وجود کھو بیٹھا، وہ قرض ہوتا ہے. قرض پر آپ نفع کا مطالبہ کریں گے تو یہ سود ہے. ہر وہ جگہ جہاں پر آپ نے روپیہ لیا ہے، یعنی یوزیبل نہیں کنزیومیبل چیز لی ہے، اور وہ قرض کے طور پر لی ہے، تو جو آپ زائد دیں گے وہ سود. اسی طرح جو فائنانسنگ بینک کرتے ہیں کاروباروں میں، وہ کیسے کی جائے وہ ایک الگ سوال ہے. یعنی وہ سود سے پاک کر کے بھی کی جا سکتی ہے. تاہم جب آپ پیسہ دیتے ہیں اور اس پر نفع لیتے ہیں اور قرض کے طور پر دیتے ہیں تو یہ سود ہے. دیکھیے، سود کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ قرض پر نفع کا مطالبہ کیا جائے تو یہ سود. اور یہ کوئی اسلام میں نہیں کیا گیا، تورات میں بھی یہی سود ہے. یہ ماہرین معیشت کے ہم یہی سود ہے. دنیا جب سے بنی ہے ہر آدمی اسی کو سود کہتا ہے.